آپ نے غور فرمایا یہ امام ہفتم علیہ السلام ہیں. کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ بچہ ہے. امام بچہ نہیں ہوا کرتا، امام ہر حالت میں امام ہوتا ہے. بطن مادر سے امام ہوتا ہے، ولادت سے امام ہوتا ہے، خلقت سے امام ہوتا ہے. جب سے ان کی خلقت ہوئی ہے، جو اس کائنات سے پہلے ہے، تو حضرات یہ امام ہفتم ہیں. مختلف ادوار گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن امام ہفتم کی سب سے زندگی کا جو بہت بڑا جو ایک سنہری دور ہے نا، وہ امام علیہ السلام کا لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اپنی طرف کہ نمائندہ الہی کیسا ہوتا ہے، نمائندہ الہی حجت خدا کیسا ہوگا، اللہ کا ولی کیسا ہوگا، منصوص من اللہ امام کیسا ہوگا. دور عجیب و غریب دور تھا. میں صرف ایک واقعی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میں ایک امام کی زندگی سے، کیونکہ سب سے طولانی زندان 7ویں امام نے دیکھا ہے، 14 سال زندان میں رہے ہیں نا، تو میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہاں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجمع کی توجہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہے، میں انشاءاللہ سب چہروں کو اپنی طرف دیکھ رہا ہوں. تو حضرات یہ 7ویں امام علیہ السلام، یہ ہیبت و جلال امام علیہ السلام کا. عظمت ائمہ صرف امام سمجھ سکتے ہیں کہ امام کا مقام کیا ہے. امام ہفتم کا ایک گلی سے گزر ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بہت ہی امیر کبیر آدمی ہے جو شراب کے نشے میں تھا اور اپنی کنیزوں سے بار بار شراب کے جام کو پیتا تھا اور باہر پھینکتا تھا، کہتا تھا جاؤ جا کے باہر سے جام لے کے آؤ. تو ایک مرتبہ اس نے وہ جام پھینکا، کنیز سے کہا جاؤ جا کے لے کے آؤ. وہ کنیز تھوڑی تاخیر سے آئی. کہا کیا بات ہے، دیر سے کیوں آئی ہے تو؟ کہا کہ باہر ایک آدمی جس کو عبد صالح اس کنیز نے کہا اللہ کا کوئی بڑا مقرب بندہ تھا، اس کو گزرتے دیکھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام ہے، حر ہے یا عبد ہے، حر ہے یا عبد ہے. حر کہتے ہیں آزاد کو، عبد کہتے ہیں غلام کو. کہا حر ہے یا عبد ہے؟ کہا میں کنیز ہوں، وہ حر ہے، وہ آزاد ہے. امام نے کہا ہاں آزاد ہی معلوم ہوتا ہے، اگر عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا. تو اس کنیز نے جیسے ہی اپنے آقا کا جملہ کہا نا، تو وہ نشے میں تھا. اس نے کہا میرا تو نے سارا نشہ اتار دیا، یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ کہا کوئی عبد صالح تھا، اللہ کوئی بڑا مقرب بندہ تھا، چہرے پہ ہیبت و جلال تھا، نور ایسا تھا جیسے آسمان سے اترا ہو، سورج کی تمازت کم تھی، چاند کی خوبصورتی مان تھی. بس وہ فوراً گھر سے نکلا، ننگے پاؤں دوڑا اور کہا کہ کہاں گیا ہے؟ کہا اس طرف گیا ہوگا. وہ آدمی فوراً پیچھے دوڑا. کہا دیکھا، جیسے دیکھا کہ ہو نہ ہو جو حلیہ بتایا ہے وہ ہیبت و جلال تو اسی میں ہے. کہ آپ نے میرے متعلق کہا، میرے متعلق کچھ کہا؟ امام نے کہا مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، جو جملہ پہلے کہا تھا وہ دہراؤں گا. اگر تو عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا، تجھے معلوم ہوتا تو اللہ کی بندگی سے آزاد ہے. اس نے کہا مجھے کیسے خدا بندہ بنا لے گا؟ امام نے کہا آج ابھی توبہ کر، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں تیری توبہ قبول ہو جائے گی. تو اس کا نام تھا بشر، بشر نہیں بشر. تو وہ ننگے پاؤں تھا. کہا فرزند رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ مجھے ضمانت دیں نا میری توبہ قبول ہو گئی، آج کے بعد سے کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا. امام نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پچھلے گناہ معاف، اب گناہ نہ کر. وہ ننگے پاؤں تھا. اس کا نام ہے بشر حافی. بہت بڑا پھر اس کے بعد ولی بنا. امام جیسا ولی نہیں، البتہ بہت مقرب اللہ کا بنا، لیکن پوری زندگی پھر اس نے کبھی بھی جوتے نہیں پہنے. اسی لیے اسے کہتے ہیں بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا. اس نے کہا کیونکہ جب میری توبہ قبول ہوئی تھی نا، جب موسی بن جعفر نے مجھے ضمانت دی تھی تو میں اس وقت ننگے پاؤں تھا. اب میں پوری زندگی کبھی جوتے نہیں پہنوں گا. امام نے ضمانت دی. شراب کے نشے سے اترا، ایسا نشہ اترا کہ بس پھر اللہ کی محبت کے نشے میں اور امام کی ولایت کے نشے میں مدہوش ہو گیا. بس پھر کہا کہ مولا آپ کی ولایت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے کبھی اپنی ولایت سے مت نکالیے گا. امام نے کہا تو ضمانت دے دے کہ میری ولایت کا قائل رہے گا، میں ضمانت دیتا ہوں تیری شفاعت خود سے کروں گا. حضرات یہ ہے ایک امام معصوم اگر کلام ادا کرے تو جو نشے میں ہو اس کا نشہ اتر جائے. اور صرف دیکھیں میں جو پیش کر رہا ہوں، جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، اور یہ کاظم ایسے ہیں جو شرابی کو نشے سے اتار کے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں. یہ امام ہفتم ہیں.